خواتین و حضرات، اب اس جلسے کا دوسرا دلچسپ پہلو جو ہے اور دوسرا جو سیشن ہے وہ سوالات و جوابات کا سیشن ہے۔ سامعین میں 5 مائک لگائے گئے ہیں، 3 مردوں کے لیے اور 2 خواتین کے لیے۔ سوالات پوچھنے والے خواتین حضرات سے درخواست ہے کہ وہ پہلے اپنا نام، عہدہ یا پیشہ بتلائیں، پھر اپنا سوال مختصراً پوچھیں جو کہ آج کے ٹاپک پر ہی ہو۔ ایک وقت میں صرف ایک ہی سوال پوچھے، دوسرا سوال ہونے پر پھر سے لائن کے آخر میں جا کر اپنی باری کا انتظار کریں۔ اگر سوال پوچھنے والوں میں کوئی غیر مسلم یعنی نان مسلم ہو تو انہیں پہلی ترجیح دی جائے گی، انہیں سب سے پہلے سوال کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو میں تمام ہندو بھائی، کرسچن بھائی جو ادھر یہاں موجود ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، ان کو پہلے پریفرنس دیا جائے گا اور ان کے لیے قطار کی بھی پابندی نہیں ہے۔ یہ ہدایت تمام 5 مائک کے لیے ہے۔ اب میں سوالات کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ مائک نمبر 1 پر جو صاحب کھڑے ہیں وہ اپنا سوال پوچھیں۔ My name is Kamal Kishore Pal and I am a student from Scholar West in this campus. And my question for you is, according to Islam, it is said that God has created human beings who would worship Him. But what is the reason behind creating human beings even though He had so many worshippers in the form of angels? ہمارے ہندو بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے تاکہ وہ خدا کی عبادت کر سکے۔ ایسا ہی کہا گیا ہے قرآن میں بھی، سورہ دھریات میں، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو سوال ہے ہندو بھائی کا، بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے چیز ہے، فرشتے ہیں، تو انسان اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ مہان ہے۔ ہم اللہ مہان بولنے سے اللہ مہان نہیں ہو جاتا ہے، ہم بولے یا نہ بولے اللہ مہان ہے، اللہ اکبر ہے۔ ہم چاہے بولے یا نہ بولے اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر ہم نہیں کہیں گے اللہ اکبر تو کیا اللہ نیچے ہو جائیں گا، اللہ کم ہو جائیں گا؟ نہیں۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ مہان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے کہ اللہ doesn't require the creation but we require him۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے۔ مثال کے طور پہ جب بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو دنیا میں سب سے بہتر ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یا موجود ہے، اور ایک کویک ہے، ایک اجنبی انسان، اگر وہ اجنبی انسان آپ سے کچھ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ چیز کرو، اور ایک مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ جو آپ بھی جانتے ہیں اگر وہ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ کرو، آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ مانیں گے ہارٹ اسپیشلسٹ کی بات۔ کس کی بات؟ ہارٹ اسپیشلسٹ۔ کیوں؟ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم مسلمان، ہم اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، سب تعریف کرتے ہیں اللہ کی۔ جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ حاکم ہیں، وہ رحمت والا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ہم جب ان کی تعریف کرتے ہیں اس اللہ کی، تو اللہ جو اپنی کتاب قرآن مجید میں ہدایت دے رہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ہم جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ہدایت کے اوپر بھی عمل کریں گے۔ تو ہم تعریف کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے۔ اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو ہم جب تعریف کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے قرآن میں اللہ کہتے ہیں شراب مت پیو، تو ہم شراب پینا چھوڑ دیتے۔ فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا فائدہ ہوتا ہے ہمارا۔ ہم بیماری سے بچتے، سیروسس آف لیور سے بچتے، کینسر آف اسوفیگس سے بچتے، کینسر آف لیور سے بچتے۔ میں سینکڑوں بیماری کے نام لے سکتا ہوں ڈاکٹر ہونے کے لائق۔ اگر آپ شراب نہیں پیتے،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوا مت کھیلو، فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا، اللہ کا تھوڑی. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے تاکہ ہم آخرت میں سفلتا پائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان لے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور ہم اس امتحان میں سفلتا پا سکے. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کو کوئی فرق نہیں ہوتا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 2 سے ہمارے بھائی سوال کریں. میری گزارش ہے اس طرف اگر کوئی نان مسلم بھائی ہمارے ہیں تو پہلے ان کو سوال کرنے کا موقع دیں. میرا نام ستی سنگھ ہے. میں پہلے تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کو دھنیہ واد دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے آج بہت اچھی تقریر کی. میرا سوال یہ ہے، مانا جاتا ہے کہ وید یہ سب سے پرانے ہیں اور اکثر یہ کہا جاتا ہے قرآن کی جو کتاب ہے یہ پہلی اور آخری کتاب ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ وید بہت پرانی کتاب ہے، وید پہلی آئے، قرآن بعد میں آیا، تو وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ اور اب یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وید خدا کا کلام ہے؟ وید جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں کہ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ وید کب آیا وجود میں، لیکن اکثر ہندو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے. قرآن مجید 1400 سال پرانی ہے، تو ظاہر ہے کہ وید پہلے آیا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں لِكُلِّ اجل کتاب، ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب، وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری وحی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. لیکن نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں بھیجی، صحف ابراہیم اور کئی کتابیں. تو آپ کا سوال ہے وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے آئے تھے، اور وہ سارا پیغام جو کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں وہ محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے. مثال کے طور پہ انجیل نازل کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر، صرف تھا بنی اسرائیل کے لیے، سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ کی، وہ صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے ہے. پہلا نقطہ یہ جاننا چاہیے کہ وید کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. لفظ سے یہ کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب آئی، تو ظاہر ہے کہ ہندوستان میں بھی شاید کوئی کتاب آئی. کون سی کتاب ہے ہمیں نہیں پتا. وید کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں. لیکن اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید خدا کا کلام ہے، 100% نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ نام سے وید کا ذکر قرآن میں موجود نہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں بھی وید خدا کا کلام ہے، ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، مجھے نہیں پتا. لیکن اگر وید اللہ کا کلام تھا، اگر مان لو بحث کے طور پہ if we agree for sake of argument کیا وید خدا کا کلام ہے، تو صرف وہ اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام، آخری کتاب قرآن مجید میں. وید اگر مان لو خدا کا کلام تھا بھی تو صرف اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا. اور جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے، چاہے وہ بائبل ہو چاہے وہ وید ہو. ہندو دھرم کے اسکالرز کہتے ہیں وید میں بہت ملاوٹ ہے، وید میں کئی چیزیں ہیں جو میں مان نہیں سکتا صحیح ہے، کتنے ان سائنٹیفک چیزیں ہیں، کانٹرڈکشنز ہے. تو میں ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے یہ نہیں مان سکتا ہوں، یہ غلطیاں خدا کے نام پہ نہیں لکھ سکتا ہوں.
میں نے میری تقریر میں صرف وید کی اچھی باتیں بیان کی، جو باتیں قرآن سے ملتی ہے. قرآن کے اور ایک نام ہے فرقان. فرقان مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی کتاب. تو جو چیز قرآن سے ملتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ یہ پورشن، یہ بھاگ وید کا خدا کی طرف سے ہے. لیکن پوری کتاب، جتنے بھی کتابیں قرآن کے پہلے آئے، دور کے وجہ سے، سال گزرنے کے وجہ سے ان میں ملاوٹ آ چکی ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی، ان لوگ کے لیے تھی. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید، چاہے آپ سعودی میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں، آپ کو ماننا چاہیے آخری کتاب اللہ کی، خدا کی قرآن. اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے؟ قرآن میں آتا ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں، صرف 25. لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے. تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام. رام علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا، وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو صرف اس وقت کے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے. جتنے بھی پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، صرف ان لوگوں کے لیے تھے. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. Hi, I am Kalpana and I am an engineer by profession. Zakir Naik, in your speech you have mentioned that Hindu is a geographical definition. Then is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask whether a Muslim would like to be called as a Hindu. بھائی نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ہندو ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، تو کیا میں پسند کروں گا اپنے آپ کو ہندو بولنا؟ کیا مسلمان اپنے آپ کو ہندو بول سکتے؟ جیسے میں نے کہا ہندو کے دو ڈیفینیشن ہیں. جغرافیکل وائز بے شک میں ہندو ہوں کیونکہ میں بھارت دیش میں رہتا ہوں. جغرافیکل ہندو کے معنی وہ شخص جو ندی سندھو یا ندی اندس کے پاس رہتا ہے، اور میں اس دیش میں رہتا ہوں اور میں گرو سے کہہ سکتا ہوں کہ میں انڈین ہوں. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی این انڈین. اگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں، لیکن ریلیجیسلی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا میں ہندو ہوں، کیا میں ہندو دھرم کی کتابوں میں مانتا ہوں، ساری چیزوں پہ عمل کرتا ہوں، تو میں دھارمک طور سے ہندو نہیں ہوں. کیونکہ میں مطالعہ کر چکا ہوں، اس میں کئی چیزیں صحیح بھی، کئی غلط بھی ہے، کئی ٹکراؤ ہے، تو اس کو میں قبول نہیں کر سکتا. تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں، دھارمک طور سے میں ہندو نہیں ہوں. جغرافیکلی میں ہندو ہوں اور ساتھ ساتھ مذہبی میں مسلم ہوں، کیونکہ میں ساری خواہشات، ساری رضا میری اللہ کے حوالے کر چکا ہوں، اسے کہتے ہیں مسلم. سو آئی ایم اے مسلم ریلیجیسلی. Geographically, I am an Indian, which you can say geographically I'm a Hindu, but not religiously. Hope that answers the question. Hello, I'm Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society. Though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages?
बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मज़हब को फॉलो न कर सके तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान खवातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है। अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए। अगर मुशरिक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है, क्योंकि एक मोमिन औरत भले वो झाड़ू वाली है, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अगर एक मुशरिका है, चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में, सबसे मालदार हो, एक मोमिन जिसके पास ईमान है वो उस मुशरिका से बेहतर है। उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत, एक मुस्लिम औरत कोई मुशरिक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो ईमान ना लेके आए। एक मोमिन मर्द भले वो झाड़ू वाला हो, बदसूरत हो, लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है। इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरिक से, कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लेके आए। तो दोनों केस में इररिस्पेक्टिव whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. इसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं कि हमारे आखिरत के लिए हमें अल्लाह पे ईमान लाना चाहिए और शिरक नहीं करना चाहिए, और जो हिदायत इस कुरान में दी गई है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर मेरा लाइफ पार्टनर, अगर मेरी अर्धांगिनी बोलते बेटर हाफ को, बेटर हाफ, अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो कैसा शौहर हूं मैं? इफ आई लव माई वाइफ आई वुड लाइक माई वाइफ टू गो टू जन्नह। हम जब कहते हिंदी में अर्धांगिनी, बेटर हाफ इन इंग्लिश, पत्नी, बीवी, हम ये चाहेंगे कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी जन्नत में जाए। तो इसीलिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि जिससे हम शादी करते, चाहे वो लड़की या लड़का हो, मर्द या औरत हो, पहले हमें ये जानना चाहिए कि उसके उसूल इस दुनिया में जीने के इस आखिरी किताब कुरान मजीद के मुताबिक है, फिर ही हम उससे शादी कर सकते और हम आखिरत में सफलता पा सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सर, मैं रविंद्र शेड़गे स्टूडेंट हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों रिलीजियस में आपने इतनी सिमिलरिटी बताई, तो कभी ना कभी ये लोग एक छत के नीचे हो सकते हैं, तो बाइफर्केशन उनमें कब से हुआ? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि इतने सिमिलैरिटीज है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, तो ये बाइफर्केशन कब हुआ? एक छत में क्यों नहीं रह सकते थे? ये बाइफर्केशन किया अंग्रेज ने। मैंने तकरीर के आखिर में कहा था ये अंग्रेज इसके जिम्मेदार है, उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। नहीं तो आम तौर पे मेरे बहुत से हिंदू दोस्त थे, हिंदू भाई मेरे दोस्त थे, कभी मुझसे नफरत नहीं करते। कई हिंदू मुझे टीवी पे देखते, मैं हिंदुइज्म के बारे में तकरीर करता हूं, जब मुझे देखते तो मेरी इज्जत करते। कस्टम में जब मैं बाहर देश से आता हूं, ओ डॉक्टर जाकिर नाइक, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जैसे कि मैं कोर्ट में जाके किताब के ऊपर हाथ रख रहा हूं, वो जानते हैं मैं मुसलमान हूं, मेरी टोपी, मेरी दाढ़ी, कोई भी मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूं, लेकिन मेरी इज्जत करते। क्यों? क्योंकि मैं हक की बात करता हूं। ये अंग्रेज लोग ने चिंगारी डाली और हमें बंटवाया, लेकिन वो जिम्मेदार है, दूसरे जिम्मेदारी हमारी भी है।
اگر کوئی ہم میں جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کے جال میں آ جاتے تو غلطی ہماری بھی ہے. انگریز تو چلے گئے لیکن اپنی غلط چیزیں چھوڑ گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں پالیٹیشین سے, آپ دنگے فساد کیوں کرتے؟ لیکن میری یہ درخواست ہے کہ کم از کم آپ اپنی دھرم کی کتاب کو پڑھو. اختلاف ہے, میں یہ کہوں گا کہ ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں اختلاف نہیں ہے تو میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں. انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتے, سارے سرو دھرم ایک. وہ ہندو آ کے کہتا ہے کہ ہندو بھی صحیح, عیسائی بھی صحیح, اسلام بھی صحیح. عیسائی پریسٹ آ کے کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے, ہندو بھی ایک ہے, کرسچینٹی بھی ایک ہے, اسلام بھی ایک ہے. کوئی مسلم کو پکڑتے بکرے کو اسٹیج پہ لے کے آتے, وہ مسلم بھی کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے, ہندو بھی ایک, کرسچینٹی بھی ایک اور اسلام بھی ایک. میں کہوں گا وہ ہندو پنڈت سے کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ وہ کہیں گا نہیں. وہ کرسچن سے کہیں گا کیا آپ ہندو بنیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں. میں کہوں گا مسلمان سے کرسچن بنیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں. میں یہ کہتا ہوں اختلاف تو ہے, کم از کم وہ چیز جو یکساں ہے سارے دھرموں میں اس کے اوپر کم از کم ہم عمل کریں. میری ایک درخواست ہے, کم از کم آپ اتنا مان لو کہ دنیا میں کم از کم ایک کتاب خدا کی ہے اور 100% صحیح ہے. ہندو بولے گا مجھے اعتراض نہیں, وہ ہندو کہیں گا مجھ سے مجھے اعتراض نہیں, ویدا پوری صحیح کتاب ہے. وہ کرسچن کہیں گا مجھے اعتراض نہیں, بائبل کو ماننے میں, بائبل خدا کی کتاب ہے 100% صحیح. مسلم آ کے کہیں گا قرآن صحیح ہے. کسی کو اعتراض نہیں, میں کسی کو چوٹ نہیں پہنچا رہا ہوں. پھر میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یکساں ہے, بائبل میں, وید میں, قرآن میں, کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے, وید میں بھی, قرآن میں بھی خدا ایک ہے. نہ خدا کا لڑکا ہے, نہ خدا کا والد ہے, نہ جنا ہے, نہ کسی کو جنتا ہے. بت پرستی حرام ہے, بائبل میں بھی لکھا ہے, وید میں بھی لکھا ہے, قرآن میں بھی لکھا ہے. پیغمبر آنے والے, بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں, وید میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے, وہ بھی لکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمل کرو, وہ بھی لکھا ہے. تو جو چیز اختلاف کے اس کو چھوڑ دو, کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. تو میں جھوٹ موٹ کا یہ نہیں بول رہا ہوں کہ سارے دھرم ایک ہے. میں تقابل مذاہب کا طالب علم ہوں. اگر میں ایسا کہوں گا تو سب سے بڑا جھوٹ کہہ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے کتاب کا مطالعہ کرو, کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر عمل کرو. جو ڈفرینسز ہے, اختلاف ہے, اس کو بعد میں دیکھیں گے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات, اللہ نعبد الا اللہ, ہم عبادت کریں صرف اللہ کی اور کسی کی نہیں, صرف خدا کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یکسانیت ہے, اس کو ہم جانیں, اس کے اوپر عمل کریں. اور اگر آپ وید پڑھیں گے, وید میں لکھا ہوا ہے ایک آنے والا ہے پیغمبر, اس کا نام ہے نرشنسا, وہ قورما ہے. ایک کل کے اوتار آنے والا ہے, وہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جائیں گے. کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ نازل ہوئی قرآن. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وید کی کم از کم تحقیق کرو, ہندو دھرم کی کتاب کی تحقیق کرو, اور پھر ہم مل جل کے ایک چھت میں رہ سکتے اور ہمارے دیش کو آگے بڑھا سکتے. خوب دھیان سے مائک پہ سوال و جوابات کا سلسلہ ختم ہوا. پیپر سلپس پہ آئے ہوئے سوالات کے جوابات ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے. پہلا سوال بھائی تشار ڈکشت کا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے بھاشن میں ایمان کے پلرز کے بارے میں بتایا, کیا اسی طرح اسلام کے پلرز کے بارے میں کچھ ہے جو ہندو دھرم سے سامانتائیں رکھتی ہیں؟ بھائی تشار کا سوال تھا کہ میں نے تقریر میں اسلام میں جو ایمان کے ارکان ہیں اور ہندو دھرم میں ان دونوں کے بیچ یکسانیت ہے اس کا ذکر کیا. کیا ہندو دھرم اور اسلام کے ارکان میں یکسانیت ہے کوئی؟ جیسے میں نے تقریر میں فرمایا تھا کہ ساری یکسانیت کا ذکر کرنے کا وقت نہیں تھا, لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں اسلام میں جو پلرز ہے, اسلام میں جو ارکان ہیں, اور ہندو دھرم میں یکسانیت کافی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1,
किताबुल ईमान चैप्टर नंबर 1 हदीस नंबर 8 में इस्लाम 5 अरकान पे मबनी है। इस्लाम के 5 अरकान है। नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तौहीद के बारे में। नंबर 2 सलाह। नंबर 3 ज़कात। नंबर 4 सौम और नंबर 5 हज। पहले रुकन का जिक्र तो तकरीर में कर चुका हूं मैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि खुदा एक है, हमें बुत परस्ती नहीं करना चाहिए और सिर्फ खुदा की इबादत करना चाहिए, और आखिरी पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा रुकन इस्लाम का है अकीमुस सलाह, टू एस्टैब्लिश सलाह। सलाह की तफसील करने का वक्त नहीं है, लेकिन सलाह का अहम जो भाग है वो है सजदा, और सजदा का जिक्र कुरान मजीद में 92 टाइम्स आता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 43 में, या मरियम मुक़नुति रब्बी की वस्जुदी वरक़ई मर्रा यकीन, ऐ मेरी आप सिजदा करो और रुकू करो उन लोगों के साथ जो रुकू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हज में सूरा नंबर 22 आयत नंबर 77 में, या अल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो रुकू करो और सजदा करो और अल्लाह की इबादत करो ताकि आप सफलता पाए। सजदा का कई जगह जिक्र है। जब हम हिंदू धर्म की किताब पढ़ते हैं, हिंदू धर्म की किताब में जिक्र आता है साष्टांग का। साष्टांग, साष्टांग के मानी क्या है? सा, आश और अंग। स के साथ आष्ट आया है, आष्ट की मानी है 8 और अंग की मानी है जिस्म का हिस्सा। तो साष्टांग के मानी है 8 जिस्म के हिस्से। उसका मतलब है जब अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, तो 8 जिस्म के हिस्से लगना चाहिए। अफसोस की बात है जब हम हिंदू को देखते साष्टांग करते हुए, वो पूरा जमीन पे लेट जाता है, सारा बदन जमीन पे लगता है, लेकिन सही लफ्ज की मानी है 8 हिस्से बदन के लगना चाहिए। जब हम सजदा करते हैं तो हमारे 8 बदन के हिस्से लगते हैं जमीन को, माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर, 8 हिस्से। हम जब सिजदा करते हैं उसी तरीके से इबादत का तरीका दिया गया है हिंदू धर्म की किताबों में। तीसरा रुकन ज़कात, कि हर मुसलमान जो 85 ग्राम 85 ग्राम सोना से ज्यादा उसके पास बचत है, उसे हर कमरी साल 2.5% खैरात में देना चाहिए। और ज़कात की मानी है टू ग्रो, टू प्योरीफाई, बढ़ावा, पाक करना। अगर हर अमीर इंसान दुनिया में ज़कात दे तो गरीबी हट जाएंगी, कोई भी इंसान भूख के मारे नहीं मरेगा। और कुरान में आता है सूरह अल हशर में सूरा नंबर 59 आयत नंबर 7 में कि ज़कात इसलिए है ताकि वेल्थ, जायदाद, माल सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे। The wealth does not circulate only amongst the rich. और जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 117 मंत्रा नंबर 5 में लिखा है कि आप दान दो, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जो आज एक इंसान के पास है, कल दूसरे इंसान के पास है। जिस तरीके से गाड़ी का पहिया घूमता है उस तरीके से माल घूमता है। खैरात के बारे में भगवत गीता में भी जिक्र है, पाठ नंबर 16 श्लोक नंबर 3 में, और भगवत गीता पाठ नंबर 17 श्लोक नंबर 20 में है कि खैरात करो। चौथा अरकान सोम, हर बालिग मुसलमान को जिसकी सेहत अच्छी है उसे रोजा रखना चाहिए।
کھانا اور پینا سے پرہیز کرنا چاہیے فجر سے لے کے مغرب تک اور پورے رمضان کے مہینے تک. اور قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183 میں fasting has been prescribed to you as it was prescribed to those who came before you so that you may learn self restraint. روزہ آپ پر فرض قرار دیا ہے جس طریقے سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا تاکہ آپ لوگ پرہیزگار بنو. روزہ اسی لیے قرار دیا گیا ہے فرض تاکہ لوگ پرہیزگار بنے. آج کے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ اف یو کین کنٹرول یور ہنگر یو کین کنٹرول آلموسٹ آل یور ڈیزائر. اگر آپ بھوک پہ قابو پا سکتے ہیں تو آپ اپنے سارے خواہشوں پر قابو پا سکتے ہیں. روزے رکھنے کے کئی فائدے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے روزہ رکھیں جس طریقے سے اسلام میں ذکر آتا ہے پورے مہینے تک, ایک قمری مہینے تک. تو سائنس آج کہتی ہے آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھتا ہے, آپ کا کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے, اور روزے میں رمضان کے مہینے میں کئی غلط عادتیں آپ کے دور ہو جاتی ہے. اگر آپ سگریٹ پینا چھوڑ سکتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک, پھر انشاءاللہ پیدائش سے موت تک کے اب سگریٹ پینے کی ضرورت نہیں آپ کو. اگر آپ شراب سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک تو شراب کو آپ کو چھونے کی ضرورت ہی نہیں پیدائش سے موت تک کے. روزے کا ذکر ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی ہے, لیکن ہندو دھرم میں کئی قسم کے روزے ہیں. ایک قسم جس کا ذکر آتا ہے منوسمرتی میں پاٹ نمبر 6 شلوکا نمبر 24 میں لکھا ہے آپ روزہ رکھو ایک مہینے تک. باقی کئی قسم کے روزے موجود ہیں ہندو دھرم کی کتابوں میں. جب آپ پڑھتے منوسمرتی اس میں ذکر آتا ہے روزے کا پاٹ نمبر 4 اور شلوک نمبر 222 میں, اور پاٹ نمبر 11 شلوک نمبر 204 میں بھی. پانچواں رکن اسلام کا پانچواں رکن ہے حج. ہر بالغ مسلمان کو جو حیثیت رکھتا ہے مالی اور صحتی, اسے کم از کم زندگی میں ایک بار حج کرنا چاہیے, جس کے معنی اسے مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں. اور حج ایک سب سے اچھا ایگزامپل ہے عالمی بھائی چارے کا, بیسٹ ایگزامپل آف انٹرنیشنل بردرہڈ, یونیورسل بردرہڈ. تقریباً 25 لاکھ لوگ آتے ہیں مختلف ممالک سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, انڈیا سے, پاکستان سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, اور مرد پہنے ہوتے 2 سفید کپڑے بنا سلائے ہوئے. آپ یہ نہیں پہچان سکتے آپ کے پاس جو کھڑا ہے وہ راجا ہے یا فقیر ہے. سب سے بہترین ایگزامپل ہے یونیورسل بردرہڈ کا, عالمی بھائی چارے کا. اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے, مرد اور عورت کے, اور ہم نے آپ کو قبیلے اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو, نہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرے. اور آپ میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ تعالی کے نزدیک ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا نہیں ہوتا ہے جات پات کی بنیاد پہ, مال کی بنیاد پہ, عمر کی بنیاد پر, جنس کی بنیاد پر, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, راجا یا فقیر, سفید یا کالا, پیلا یا گھیواں. اللہ تعالی کے نزدیک ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا ہو سکتا ہے صرف تقوی کی بنیاد پہ, صرف نیکی کی بنیاد پہ. اور ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی کئی طرح کے تیرتھ ہے, پلگرمیج ہے, تیرتھ یاترا ہے. ایک ذکر ہے
ऋग्वेद में किताब नंबर 3 पाठ नंबर 29 में मंत्र नंबर 4 में, जिसमें लिखा है कि इलेश पद पे जाओ जो नभा पृथ्वी में है। इलेश पद की मानी संस्कृत में है इलय मतलब खुदा, स्पद मतलब जगह, खुदा की जगह। और जब डिक्शनरी में देखेंगे लिखा है इलेश पद मतलब एक तीर्थ यात्रा की जगह, खुदा की जगह। और लिखा है ये जगह, ये इलेश पद है नभा पृथ्वी में। नभा पृथ्वी की मानी सेंटर ऑफ द अर्थ, जमीन के बीच, इस पृथ्वी के बीच। और हम जानते हैं मक्का पृथ्वी के बीच में, मक्का इज इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और ये इलेश पद जो खुदा की जगह का जिक्र है, हमें पता लगता है ये मक्का के बारे में कह रहे हैं। और जब आगे पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 3 में पाठ नंबर 29 मंत्र नंबर 11 में, हमें यकीन होता है कि ये मक्का है। क्यों? इसमें जिक्र आता है नरशंसा का, जो मैं तकरीर में कहा नरशंसा, वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है, तारीफ के लायक है, जिसके मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब इलेश पद आया, नभा पृथ्वी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो कोई शक नहीं बाकी रहता है कि ये जगह जिसका जिक्र है वेद में वो है मक्का के बारे में। ये मुख्तसरन सा था इस्लाम के अरकान और हिंदू धर्म के बीच में यकसानियत। भाई पुरुषोत्तम का सवाल है, हमारे हिंदू धर्म के पंडित आचार्य ये जानते हैं कि वेद और हिंदू धार्मिक किताबों में मूर्ति पूजा मना है, लेकिन हम शुरू में इतने मजबूत नहीं रहते, इसलिए हमारे जहन को कंसंट्रेट करने के लिए मूर्ति की ज़रूरत पड़ती है। जब जहन मैच्योर हो जाए तब मूर्ति की ज़रूरत नहीं। भाई ने सवाल पूछा था कि हम जानते हैं हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है कि मूर्ति पूजा हराम है, मना है, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए पहले पहले हम मूर्ति का सहारा लेते हैं, बाद में जब हम मैच्योर हो जाते तो जरूरत नहीं। अगर मान लो जो आप कह रहे सही है कि पहले पहले इनिशियल स्टेज में आपको जरूरत है मूर्ति की इबादत करने के लिए, बाद में जब मैच्योर हो जाएंगे तो जरूरत नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, हमको मूर्ति की जरूरत नहीं इबादत करने के लिए। और एक वक्त, एक समय एक पंडित मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे यही चीज कि मैं जानता हूं कि मूर्ति पूजा हराम है, गलत है, लेकिन कंसंट्रेट करने के लिए जरूरत पड़ती। मिसाल दी उनने कि जब एक छोटा बच्चा पूछता है ये थंडर क्यों है, बादल क्यों गड़गड़ाते हैं, ये जब थंडर सुनते ना, या आसमान से आवाज जो आती है गड़गड़ाहट की, क्या है ये? तो पंडित कहने लगा हम कहते हैं बच्चे से, क्योंकि वो नहीं समझ पाता है, कि आए माँ चक्की पीसती है। आसमान में आई माँ, नानी चक्की पीस रही है, क्योंकि बच्चा है, क्या समझेगा? तो मैंने उससे कहा कि आप तो ये जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं ये जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं अगर मेरे बेटे से कहूंगा कि ये ठंडर जो है थंडर है इसीलिए क्योंकि आई माँ चक्की पीसती है, और जब वो स्कूल में जाएगा और चंद साल बाद ये सीखेगा कि थंडरिंग इज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ द रैपिडली हीटेड एयर, उसके वजह से ये थंडर है, तो वो सोचने लगेगा कि टीचर गलत बोल रही है। जब उसे पता लगेगा टीचर सही बोल रही है, फिर बोलेगा मेरा पिता झूठ बोल रहे थे। इस्लाम में झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं, हक पूछने के लिए झूठ की जरूरत नहीं। हमें साफ साफ कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए अच्छे अंदाज में क्यों ठंडर होता है। जब गलत जवाब देंगे तो कल पकड़े जाएंगे और फिर सही नहीं होगा। हमें अच्छे अंदाज में समझाना चाहिए हमारे बेटे को। अगर हमें नहीं पता क्यों है तो बोलिए हमें नहीं पता, लेकिन आज के बच्चे पूछेंगे अब्बा आपको क्यों नहीं पता, वो हमें मजबूर करते हैं तहकीक करने पे। तो इस्लाम में सफेद झूठ भी जायज नहीं है। और पंडित कहने लगा कि इनिशियल स्टेज में जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है तो उस टाइम हम उन्हें इबादत के लिए आइडल का सहारा लेने के लिए कहते हैं, मूर्ति का सहारा। जब वो ग्रेजुएट बनता है उस टाइम उसे जरूरत नहीं पड़ती मूर्ति की। तो मैं उस पंडित से कहा
जब भी हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में, बेसिक्स जो फंडामेंटल्स सिखाते फर्स्ट सेकंड थर्ड में वो मजबूत होना चाहिए. जब फंडामेंटल्स ही गलत है तो इमारत तो बिल्कुल गलत होंगी. फंडामेंटल्स कभी गलत नहीं हो सकते. मैथ जब सिखा रहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम तो बाद में सिखाइए, अलजेब्रा, लेकिन बेसिक तो सही सिखाइए. फर्स्ट और सेकंड में क्या 2 + 2 = 4. अगर मेरा बच्चा कहेगा 2 + 2 = 5, मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम. आप जब 10th स्टैंडर्ड में आएंगे उस टाइम में कहूंगा 2 + 2 ≠ = 5 = 4. ये गलत है. हमें बुनियादी बात सही तरीके से पढ़ाना चाहिए. और वेद में बुनियादी बात है कि ईश्वर, खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी आइडल नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है. तो ये हम किस तरीके से कह सकते कि पहले चलेगा बाद में मैं सही करूं. जो चीज गलत है. ये हमारा फर्ज है कि उनको बताए कि आइडल वर्शिप गलत है, बुत परस्ती गलत है, और सही चीज है कि सिर्फ हम एक खुदा की इबादत करें जिसका कोई भी प्रतिमा नहीं है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. अगला सवाल प्रकाश कुलकर्णी का है. वो पूछते हैं, पानी को हम अलग अलग जबानों में पुकारते हैं, जैसे अंग्रेजी में वाटर, हिंदी में पानी, तमिल में तन्नी वगैरह. तो पानी अलग अलग तो नहीं हो जाता. तो फिर गॉड को जीसस बोलो, अल्लाह बोलो या राम बोलो, तो वो अलग अलग कैसे हो जाएगा? वो तो एक ही होगा. सवाल है भाई साहब का कि पानी को मुख्तलिफ नामों से पुकार सकते हैं. पानी कहो हिंदी में, या वाटर कहो इंग्लिश में, या तन्नी तमिल में, वो सेम है, कुछ फर्क पड़ता नहीं. इसी तरीके से भगवान को आप खुदा को गॉड कहो या जीसस कहो या अल्लाह कहो या राम कहो, एक ही है. इस सवाल पे जब गौर किया जाए तो मैं मानता हूं कि मुख्तलिफ जबानों में अलग अलग दिगर नाम होते हैं एक वही चीज के लिए. एक चीज के लिए मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ नाम होते हैं. मिसाल के तौर पे पानी कहते हिंदी में, इंग्लिश में हम कहेंगे वाटर, और गुजराती में कहेंगे जल, तमिल में कहेंगे तनी, अरबिक में कहेंगे मोय. लेकिन शर्त ये कि पानी को ही कह सकते हैं वाटर या तन्नी या मोय. जो पानी नहीं उसको अगर कहेंगे वाटर या जल या तनी तो गलत हो जाएगा. मिसाल के तौर पे एक मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि मैं डॉक्टर ने कहा कि रोज सुबह में 1 गिलास पानी पियो, लेकिन जब मैं पानी पीता हूं, कोशिश करता हूं, तो उल्टी आती है. तो मैंने पूछा क्यों आती है? तो उसने कहा नहीं, वो पानी में बदबू आती है, उस पानी का रंग पीला है. फिर समझ में आता है, हाँ ये पानी ने कुछ और चीज पी रहा है. पानी कह रहा है लेकिन पी रहा है कुछ और. पी रहा है कुछ और, कह रहा है पानी. मैं लफ्ज में कहना चाहता हूं, वो पानी जिसको कह रहा है वो पानी ही नहीं, वो पेशाब है. तो पानी को तनी को वाटर को चलेगा, लेकिन गलत चीज को अगर आप पानी कहेंगे तो वो सही नहीं. लोग कहेंगे ये कैसी मिसाल है, कौन आदमी पेशाब को पानी कह सकता है? मैं जानता हूं कि आम कोई भी इंटेलिजेंट आदमी, जो भी आदमी को बुद्धि है, वो कभी भी गलत फहमी में पेशाब को पानी नहीं कहेगा. उसी तरीके से वेद में, कुरान में साफ तरीके से लिखा है कि ईश्वर की मूर्ति नहीं है, ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, बुत परस्ती मत करो. फिर भी हम जानते हैं कि सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोग मूर्ति पूजा करते. इंटेलिजेंट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, फिर भी करते. अगर हमें कोई चीज मुख्तलिफ नाम से बुलाई जा सकती, मिसाल के तौर पे सोना, हिंदी में हम कहते हैं सोना, अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड, अरबी में कहते हैं ज़हब. लेकिन जब आप सोना खरीदने जाते हैं, वो आदमी सोना कहता है तो आप थोड़ी ले लेते, आप पहले परखते हैं कि वो सोना है कि नहीं. अगर कोई आदमी बोला कि ये सोना है तो क्या पैसे देके ले लेते? आप परखते हैं विद अ टचस्टोन, और वो जौहरी आपको साबित करता है कि ये सोना है, और वो घिसता है और फिर कहता है कि ये सोना हो सकता है कि 24 कैरेट गोल्ड है, या 22 कैरेट गोल्ड है, या 20 कैरेट है, या 18 कैरेट है.
یا ہو سکتا ہے کہ وہ سونا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی. ایوری تھنگ دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. تو اسی لیے جس چیز کو آپ خدا کہتے ہیں, کوئی بھی نام سے بلاؤ, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں, قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. آپ پکارو اللہ سے یا رحمان سے, کوئی بھی نام سے پکارو, لیکن اللہ کے سب سے بہترین سب سے خوبصورت نام ہے. لیکن آپ پہلا یہ جانچ لو کہ وہ خدا اصل خدا ہے کہ نہیں. اور جانچنے کا طلسمہ جس طریقے سے میں نے تقریر میں کہا تھا ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. کل ہو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ہے 4 آیتوں کا ڈیفینیشن پرکھنے کے لیے کہ جس کو آپ خدا کہہ رہے ہیں وہ صحیح میں اصل میں خدا ہے کہ نہیں. جو بھی شخص کو آپ خدا مانتے ہیں اسے ٹیسٹ کیجئے, اس کا امتحان لیجئے سورہ اخلاص کی بنیاد پر. اگر جس کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ سورہ اخلاص کے بتائے ہوئے 4 آیتوں کے بنیاد پہ سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے, ورنہ غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال راجیش کا ہے. وہ پوچھتے ہیں اگر اسلام کے معنی امن ہیں تو کیوں جہاد یعنی قتل و غارت گری کا قرآن میں حکم ہے, جبکہ ہندو دھرم میں امن کی بات کہی گئی ہے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ قرآن میں کیوں قتل کے بارے میں کہا گیا ہے جب اسلام مذہب امن کا اور ہندوازم میں امن کے بارے میں کہا گیا ہے. اکثر ہندو پوچھتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کے بارے میں کیوں لکھا گیا ہے, کیوں قتل کے بارے میں لکھا گیا ہے. بہت سے لوگوں غیر مسلم اور مسلم کو غلط فہمی ہے یہ لفظ جہاد کے بارے میں. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے, جس کے معنی ہے جد و جہد کرنا. لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ کوئی بھی جنگ, کوئی بھی مسلمان اگر کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے, چاہے خود کے فائدے کے لیے ہو, چاہے اپنے نام کے لیے ہو, چاہے مال کے لیے, اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے, چاہے خود کے فائدے کے لیے ہو, خود کے نام کے لیے ہو, خود کے مال کے لیے ہو. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے, جس کے معنی ہے جد و جہد, ٹو اسٹرائیو, ٹو اسٹرگل. اور اسلام میں جہاد کی معنی ہے ٹو اسٹرائیو اگینسٹ ون اون ایول انکلینیشن, جد و جہد کرنا اپنے خود کے نفس کے خلاف, برائی کے خلاف. جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جد و جہد کرنا معاشرے کو سدھارنے کے لیے. جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد اسے بھی کہتے ہیں کہ جنگ کرنا ظلم کے خلاف, اسے بھی کہتے ہیں جہاد. لیکن جہاد کے معنی ہے جد و جہد. لوگوں کو غلط فہمی ہے اور غلط ترجمہ کرتے جہاد کا انگریزی میں ایز ہولی وار. ہولی وار کو عربی میں کہیں گے حرب مقدسہ, اور یہ عربی لفظ حرب مقدسہ قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی نہیں آ پائیں گے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے, جب انگریز اپنا دین, اپنا مذہب پھیلا رہے تھے تلوار کے بل پر اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اس ٹائم کہتے تھے ہولی وار. آج کی تاریخ میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے, جو بالکل غلط ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں دیگر مذاہب کی کتابوں کے بارے میں, لوگ غلط حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا اور لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال دیتے. کئی کرٹکس انکلوڈنگ ارون شوری اس بھارت کے ہے, انہوں نے بھی کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز, اور ایک آیت کو ہمیشہ کوٹ کرتے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. اور وہ کہتے ہیں کافی کرٹکس ارون شوری بھی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہ جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو. اور ان کا کہنا ہے بریکٹ میں وہ کہتے ایز دو ہندو لوگ, جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے, جہاں بھی ہندو کو پائیں گے آپ قتل کرو. قرآن میں لکھا ہے. جب آپ قرآن شریف کھولتے ہیں
اور پڑھتے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. اس میں لکھا ہوا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو, لکھا ہے, لیکن وہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے. کانٹیکس کے لیے ہمیں جانا چاہیے ورس نمبر 1 آن ورڈ سے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 1 سے ہم پڑھتے, اس میں پتہ لگتا ہے کیا ایک معاہدہ تھا, ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ, اور یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے توڑا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں, اگر آپ اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے 4 مہینے میں تو اعلان جنگ. اور جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے, جب آپ کے دشمن آئیں گے, جو لوگ حق کو چھٹلاتے ہیں, کافر لوگ آئیں گے, تو آپ ڈرو مت, ان سے لڑو, ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ کے بارے میں ہے. آج کی تاریخ میں کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہیں گا کہ لڑو, دشمن کا قتل کرو. وہ نہیں کہیں گا کہ بھاگ جاؤ, وہ یہ نہیں کہیں گا کہ جھگڑا مت کرو, قتل مت کرو اور مر جاؤ. یہ ہے آؤٹ آف کانٹیکس. ان کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے میدان جنگ میں یہ ڈرو مت, جھگڑا کرو. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتویٰ میں آیت نمبر 5 سے جم مارتا ہے آیت نمبر 7 پر. کیوں؟ آیت نمبر 6 میں اس کے بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے بعد, لیکن اگر کافر, اگر مشرک امن چاہتا ہے اسے دے دو, امن چاہتا ہے تو اسے اللہ کا کلام سننے دو اور حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ تک پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اسے جانے دو, لیکن اگر وہ کافر امن چاہتا ہے تو اس کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ. آج کے تاریخ میں سب سے دیالو آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جانے دو. کوئی بھی یہ نہیں کہیں گا دشمن کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پر چھوڑاؤ. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے, جب بھی آیت آتی ہے قرآن مجید میں قتل کے بارے میں یا اس ٹائپ کے جہاد کے بارے میں, قتال کے بارے میں, فوراً اگلی آیت میں اکثر آتا ہے امن سب سے بہتر ہے. سورہ انفال میں پڑھو, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں لکھا ہے کہ تیار ہو جاؤ, کافر کے خلاف جھگڑا کرو. اس کے بعد آتا ہے اگر امن چاہتے ہو بہتر ہے. تو یہ کرٹکس آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرتے اور لوگ کو بہکاتے ہیں. میرا طریقہ ہے جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یکساں ہے. میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ آپ جب مہابھارت پڑھیں گے, مہابھارت میں کئی منترز ہے جھگڑنے کے بارے میں, لڑنے کے بارے میں, قتال کے بارے میں, قتل کے بارے میں. اور اگر ہم تحقیق کریں گے تو قرآن سے کئی گنا زیادہ مہابھارت میں ہے قتل کے بارے میں. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر صاحب قتل کے بارے میں یہ جو شلوکاز ہے, منترز ہے مہابھارت میں, وہ حق اور باطل کے درمیان ہے, قرآن میں بھی وہ ہے. تو ہندو بھائی مجھ سے کہتا ہے تو مجھے قرآن سے کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ وہ مہابھارت کے بارے میں جانتا ہے. تو حوالہ دیتے تو قرآن بھی قبول کرتا ہے. ایسے جنگ سے مجھے کوئی شکایت نہیں. اور جب بھگوت گیتا پڑھتے ہیں, بھگوت گیتا ایک نصیحت ہے شری کرشن دے رہے ارجن کو. ارجن کہتا ہے بھگوت گیتا میں پارٹ نمبر 1 شلوکا نمبر 43 to 46 میں, ارجن اپنے سارے ہتھیار زمین پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت میرے رشتہ دار سے جھگڑا کرنا, لڑنا. ہم جانتے ہیں مہابھارت ایک لڑائی کے بارے میں ہے کورو اور پانڈو کے بیچ, اور جنگ کے میدان میں ارجن اپنے ہتھیار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا کروں, لڑوں. فوراً بعد بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 شلوک نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے ہیں اے ارجن, ایسے غلط خیالات کیسے آئے تجھ میں, اس سے سورگ سے دور جائیں گے, نرک میں جائیں گے. ہاؤ could such impure thought come in your mind? It will take you away from the planet of heaven. How could you be so important? اور آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 میں منترا نمبر شلوک نمبر 31,
32-33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, क्षत्रिय का धर्म है कि वो लड़े, और कामयाब है ब्लेसेड 2 क्षत्रिय, वो लोग के ऊपर अच्छाई है, वो क्षत्रिय जिसको झगड़ने का मौका मिलता है, लड़ने का मौका मिलता है। अगर क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो वो गुनाह कर रहा है, अगर लड़ेगा तो जन्नत में जाएगा। और बहुत से क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम जो इस्लाम के बारे में, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखते हैं, वो एक हदीस पेश करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सही बुखारी में से है, जिल्द नंबर 4, किताबुल जिहाद, पार्ट नंबर 2, हदीस नंबर 46, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर मुजाहिद जंग के मैदान में उसका कत्ल हो जाता है तो जन्नत जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलेगा। बहुत से गैर मुसलमान इस हदीस का एतराज करते, कैसा धर्म है ये इस्लाम, कैसा मजहब है जिसमें लिखा है कि अगर आप जंग के मैदान में जाएंगे और मर जाएंगे तो आपको जन्नत मिलेंगी, स्वर्ग मिलेंगी, वापस आएंगे तो आपको दौलत मिलती है। जब हम भगवत गीता पढ़ते, भगवत गीता पार्ट नंबर 2 श्लोक नंबर 37 में लिखा है, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, ए अर्जुन उठो और लड़ो, अगर जंग के मैदान में तुम्हारा कत्ल होगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर जिंदा वापस आएंगे तो इस दुनिया की दौलत मिलेगी। हू बहू जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। मैं ये सोचता हूं कि कैसे ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम है, ये अरुण शूरी खुद की किताब नहीं पढ़ा, ना भगवत गीता ना महाभारत, और कुरान के बारे में खिलाफ लिखने लगा। अफसोस की बात है, खुद की किताब पढ़ेंगे तो जवाब मिलेगा। तो इसीलिए हर मजहब में जब जरूरत है, किसी का कत्ल करना गलत है। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या वो शख्स इस जमीन पे फसाद फैला रहा है। ये 2 वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर रहा है तो वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और कोई भी इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी बचाता है तो वो सारी इंसानियत को बचाता है। तो कत्ल करना एक इनोसेंट आदमी का हराम है, लेकिन जब वक्त कत्ल के बदले कत्ल या जंग के मैदान में जहाँ जरूरत है जुल्म के खिलाफ लड़ना, तो भगवत गीता में भी इसका जिक्र है, महाभारत में भी, बाइबल में भी है। तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो सही इल्म आपको लग जाएगा इस्लाम में क्या कहा गया है जिहाद के बारे में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। पेपर स्लिप पर आए हुए सवालात का ये आखिरी सवाल है। संदीप सवाल करते हैं कि क्या हम सब ये नहीं जानते कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं बन सकता? अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो सवाल है वो मनुष्य आदमी क्यों नहीं बन सकता? बहस के तौर पे अगर मान भी लेते अल्लाह सब कुछ कर सकता है, मानते हैं बहस के तौर पे, तो अल्लाह मनुष्य क्यों नहीं बन सकता है, इंसान क्यों नहीं बन सकता है? अगर खुदा मनुष्य बना, इंसान बना, तो वो खुदा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि खुदा और मनुष्य, खुदा और इंसान की क्वालिटी, सिफात बिल्कुल अलग है। खुदा की ना शुरुआत है, लेकिन इंसान की शुरुआत है। एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है, ये तो नामुमकिन है। अगर गॉड बिकम्स मैन, ही सीजेस टू बी गॉड। अगर खुदा आदमी बन जाता है तो खुदा नहीं रहता है, क्योंकि खुदा की शुरुआत नहीं, आदमी की शुरुआत है। हाउ कैन यू हैव अ गॉड मैन? एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है, इट इज मीनिंगलेस। खुदा का अंत नहीं है, आदमी का अंत है। अगर आप कहेंगे कि एक शख्स है जिसका अंत नहीं है और अंत है भी, इट इज मीनिंगलेस। ये बिना कोई मानी के है। खुदा इमॉर्टल है, ह्यूमन बीइंग दे आर मॉर्टल। हाउ कैन यू हैव अ पर्सन हु इज मॉर्टल एंड इमॉर्टल एट द सेम टाइम? इट डजंट मेक सेंस। खुदा को खाने की जरूरत नहीं है, इंसान को खाने की जरूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ में सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में,
خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے. اللہ does not require to be fed but he feeds everyone else. انسان کو نیند کی ضرورت ہے, آرام کی ضرورت ہے, خدا کو آرام کی ضرورت نہیں, نیند کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے, نہ ہی انہیں نیند کی ضرورت نہ ہی انہیں آرام کی ضرورت. وہ مالک ہے ساری دنیا کا, سارے آسمان کا, سارے آسمان اور دنیا کا خالق ہے. تو دونوں مختلف ہے, بوتھ آر ڈفرینٹ. مان بھی لیتے ہیں کہ خدا انسان بنا تو خدا رہتا ہی نہیں, اور جب خدا نہیں رہا تو انسان کو پوچھنے کی کیا ضرورت. آپ اور ہم بھی انسان ہیں تو کیا فائدہ انسان کو پوچھ کے. اگر ہم اس بحث کو آگے لے کے جاتے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو اس بحث کو آگے لے کے آتے تو یہ بھی ماننے پڑے گا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے, خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا. اگر خدا جھوٹ بولا تو خدا نہیں رہتا. وہی انداز سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا ناانصافی کر سکتا. لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں خدا تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کرتا. اگر خدا ناانصافی کیا تو خدا ہی نہیں رہتا. اسی بحث کو آگے لے کے جاتے تو کہہ سکتے اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا بھول بھی سکتا. لیکن بھولنا خدا کی صفت نہیں ہے, جھوٹ بولنا خدا کی صفت نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں خدا نہیں بھولتا. اگر خدا بھولا تو خدا ہی نہیں رہتا. اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا غلطی بھی کر سکتا, لیکن غلطی کرنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا کبھی بھی غلطی نہیں کرتا. اگر غلطی کیا تو خدا ہی نہیں. اسی لیے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگس. اللہ سب چیزوں پہ قائم ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگس. ہی ہیز پاور اوور آل تھنگس. طاقت ہے سب چیزوں پہ. اور اس کا ذکر کئی جگہ قرآن میں ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77, سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور بے شک اللہ سارے چیز پہ قائم ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگس. لیکن قرآن میں یہ بھی لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ از ڈوئر آف آل واٹ ہی انٹینڈز. اللہ جو بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے. اللہ لیکن سب کچھ نہیں کرتا ہے. اللہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ غلطی کرے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جھوٹ بولے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کھانا کھائے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ انسان بنے. تو اسی لیے اللہ سب کچھ نہیں کرتا ہے. اللہ اچھے چیزیں صرف کرتا ہے. اللہ از دا ڈوئر آف آل انٹینٹس اینڈ انٹینٹس اونلی گڈ تھنگس. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنا بالکل بے بنیاد ہے اور خدائی کے خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. یہ سوالات کے سلسلہ اب ختم ہوتا ہے.